اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے۔ پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں۔ دل سے سنیے، غور سے سمجھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بول لینا، باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ، بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں، اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 ليس منه فوت ان اقمتم له اخذكم وان فررتم منه ادرككم فان وراءكم طالب حسيس وهو القبر الا ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے۔ پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نہیں، ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت، بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے، اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے،
سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی, توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی, اور سامنے وہ آ رہے ہیں, ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا, سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا, بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا, موت کے فرشتے کا آنا, مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے, دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے, داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے, کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے, سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنے آئے؟ کہا نہیں, روح نکالنے نہیں آیا, آپ بہت خوبصورت ہے, اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ابا سے آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا, دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں, موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے, ملک الموت یعنی موت کے فرشتے, حضرت اسرائیل, بولو کون؟ حضرت اسرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او اسرائیل ذرا ادھر آؤ, واپس آئے. کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا, اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. کون؟ میں نے کہا نا ایک سیکنڈ, جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں اور ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو, آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں. چلے گئے, بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش, یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے, اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکالنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا, 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے, ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ ثلاثۃ ایام و لیالیہا, 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کی اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے. ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے, آج جس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ, تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے, ہم نے تو خبر دے دی. یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنڈا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے, اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں, کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں.
کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں، آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے ہیں، آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین۔ اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔ میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤ، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہے، تیسرا لازمی ہے، اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ میرے پیارو، اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے، اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند۔ گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے،
کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو کفن سے دینا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا۔ تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں، میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت آواز آئے گی، فینادی مناد من السماء ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار من النار۔ آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ سب جانتا تھا، طاقت تھی، مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا، یہ جھوٹا ہے۔ اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو۔ میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا؟ اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے، جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں، کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے، آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا ارادہ کرو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نہیں پڑھے گا، قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی، بولو اللہ نے جو، جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی، وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے، کوئی چیز کڑوی پلائی جائے، اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا، اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا، اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے۔ اتنی خطرناک جہنم۔ پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن، بولو کیا نام ہے، ساتھ میں بولو کیا نام ہے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے، جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا۔ کون جائے گا؟ فرعون جائے گا، بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا، حامان جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا۔ یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، ارے کونٹری والو، ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا۔ ارأیت الذی، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ، ویلن جہنم، جہنم کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ارے نبی کا دشمن جائے گا۔ اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین، پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2، پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں، ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اور آخری بات، نماز کا دامن۔ اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا، ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔
بہت آسان ہو گیا. آئندہ بھی پھر آئیں گے, بولو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا. ہم ملے نہ ملے, ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے, یہ سبق کبھی مت بھولنا. نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دامن. میرے کو بہت خوشی ہوئی, ابھی میں ہمارے ابو سہیل بھائی کی اسکول میں تھا, وہیں پر ہم نے کھانا کھایا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسکول ہے, دین دنیا کا علوم ہے, لیکن ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے, ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے. بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں. اگر ہمارا یہ کونٹائی, اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے تو بولنا بھائی؟ کیما گھڑا, گیما گھڑیا, جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے, اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر, کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. قاری قمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی, بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے, آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے. نہ جانے ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئیں, اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے. ارے میرے پیاروں, اگر ہمارے یہ گاؤں والے اور ہمارے یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے, جان دے سکتا, مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو نا نماز کا دامن بلند سے بولو, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ایک بات یاد رکھو, آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی رحمت اللہ علیہ. بولو کون علامہ؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ کل پہاڑ ادھر تھا, آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا, حالانکہ پہاڑ چلنے والا, لیکن کوئی اگر بولے نا کہ اے مولانا کل ادھر پہاڑ تھا, آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا. مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا. اس لیے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن. کون کون ارادہ کرتا؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے, بولو مصطفیٰ کا دامن, نماز کا دامن. میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سہیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا, آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والنٹر حضرات کا, جوانوں کا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا. ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, اور میرے ساتھ نبھانے والے. کون مجھے لینے کے لیے وہاں تک, یہ کلکتہ کے ایئرپورٹ تک آئے, کون تھے وہ ہمارے؟ مینار البھائی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے, ایک حفظ کلاس شروع کرنے جا رہے, ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے. اور میں ہمارے ابو سہیل بھائی کا, اسی طرح مولانا عثمان صاحب کا, ہمارے اشرف البھائی کا, اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے, اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے سورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے. اخیر میں آپ سے کہوں گا کہ 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, اور 2 منٹ ہم درود پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود؟ ہاں بولو, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحب ہیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ. اور اتنا بڑا مجمع, ظاہری بات ہے میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا, ایئرپورٹ تک پہنچنا, اور وہاں سے پھر سفر کرنا. اس لیے میں سلام کرتا ہوں, آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں, لیکن میں نے ہمارے ابو سہیل بھائی کو بتایا ابھی نہیں, آج نہیں, انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا. کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے نا, یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا, سامنے والے نے بیعت کر لیا, معاملہ پورا ہو گیا. نہ ہم بھی سوچے, آپ بھی سوچے. اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا, ہم ابو سہیل بھائی کو خبر کریں گے, آپ کو خبر کریں گے, تب آرام سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا, انشاءاللہ بیعت کریں گے. لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے کیونکہ یہ موسم ہے. ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے. بہت سی جگہوں سے دعوت آئی ہے. جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. لیکن عمل کریں گے. پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ اللہ کا ذکر کرنا. شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے. ہم کو گانا گانے شرم آئی؟ ارے بولو نا. ہم کو گانا گانے شرم آئی؟ ہم کو ناچنے شرم آئی؟ ہم کو باجا بجانے شرم آئی؟ ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا جو گانا گانا ناچنا بجانا بے پردگی کرنا دھوم مچانا. ارے غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو آج تو ایک اللہ کا نام لینا ہے تو کون سے شرم کی بات ہے. اس لیے میں آپ سے تمام سے کہوں گا. اچھا ایک بات جب آ گئے تو میں ایک بات بتا. دیکھو بیچ میں بھی ایک بات آئی تھی وہ میں نے سگریٹ کی بات بولا تھا یاد ہے نا آپ کو. دیکھو میں آپ سب کو کہتا ہوں اگر نہیں کرتے ہو تو بہت اچھا لیکن یہ سگریٹ بیڑی تمباکو گٹکا چھوڑ دو گے نا انشاءاللہ. سب کو نہیں معلوم ہے اس میں نشہ ہوتا ہے نا. نشہ اللہ تعالیٰ فرماتے سنو اللہ فرماتے کیونکہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ لوگ دارو بھی پی لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو دارو پیے گا یا نشے کی چیز کو کھائے گا اللہ فرماتے جس زبان پر گندی چیزیں آئے گی کچھ دن کے بعد وہاں سے اللہ کا نام نہیں آئے گا. اس لیے سب لوگ بھائی بچیں گے نا انشاءاللہ. دھیرے دھیرے کوشش کر کے چھوڑیں گے. بولو چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں. ارے موبائل چھوڑو. ہماری شادیوں میں ہمارے بڑے بڑے میدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گانا ہوتا ہے بجانا ہوتا ہے ناچنا ہوتا ہے اچھلنا ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے اور خطبہ دیتے دیتے کہتے بھائی گانا گانے سے اور ناچنے سے بچو اس لیے کہ جو گانا گائے گا ناچے گا. حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بہت کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو آمین بولو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اب ہم اللہ کا نام لیں گے. کون کون تیار ہے؟ میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر بھی اللہ. گردن جھکا. دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. گردن جھکا دو گردن جھکا دو آنکھیں بند کر دو. کوئی یہ نہیں معلوم کہ میرے دائیں کون میرے بائیں کون. بس میرا اللہ. بولو بس میرا اللہ. یعنی آنکھیں نیچی ہوگی آنکھیں بند ہوگی لیکن آواز بلند ہوگی. ہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اگر بیٹھی ہو تو ان کی آوازیں بھی ستر ہوگی. آپ لوگوں کی آواز آرام سے بالکل اطمینان سے آواز اونچی ہونی چاہیے آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. شروع کریں میرے ساتھ میں شروع کریں. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. شروع کریں. اللہ 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 سب ساتھ میں ذرا بلند آواز سے لا الہ اور آواز سے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا بلا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا علیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پورا مجمع دیکھو، میری زبان پر محمد بولو، میری زبان پر، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو. نہیں بلند آواز سے، آپ بہت آہستہ بول رہے ہو، بولو صلی اللہ ہو. شروع کریں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد، بولو صلی اللہ ہو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. بھائی دعا تو ان کو ہی کرنا چاہیے. کون ہے صدر صاحب؟ لیکن دعا کروا لیتے، کہہ رہے سب دعا کریں گے نا، آمین بولیں گے نا انشاءاللہ. اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.